سے زیادہ ایک مہینے کا ٹیکس جو تھا وہ 580 ارب روپے جمع ہوا تھا. ہم نے کبھی 600 ارب روپے کی بھی لمٹ کو کراس نہیں کیا تھا. 600 ارب روپے کی بھی ہم کو بھی اس کے اوپر تجاوز نہیں کیا تھا. پچھلے مہینے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ایف بی آر کے لوگوں کی محنت سے اور ٹیکس پیئرز کی مہربانی سے ہم نے ایک ساتھ 763 ارب روپے جمع کیے ہیں، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. اور میں چیئرمین صاحب کو، ان کی ٹیم کو اور ایف بی آر کے تمام عملے کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن پاکستان کی عوام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس قدر بھرپور طریقے سے انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے کہ جس کے تحت ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں 32% زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے اور 763 ارب روپے کی حد کو عبور کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ لوگوں کے ریفنڈ روک کے ٹیکس بڑھایا ہے. ہم نے پچھلے مہینے 39 ارب روپے کے اپنے ریفنڈز بھی دیے ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 44% زیادہ ہیں. 39 بلین روپیز. چوتھے کوارٹر میں اپریل، مئی اور جون، جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، پاکستان میں کولیشن گورنمنٹ آئی ہے، چوتھے کوارٹر کے اندر 1741 ارب روپے جمع کیے ہیں ہم نے. اور یہ ہے کہ جب میں فائنانس منسٹر بنا ہوں انہی دنوں میں عاصم صاحب بھی آئے ہیں، چیئرمین کے ایف بی آر بنائے گئے ہیں، تو 1741 ارب روپے جمع کیے گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال کے 1351 ارب روپے کے مقابلے میں 29% زیادہ ہے. اور یہ تمام جو نمبر اچیو کیے ہیں چیئرمین نے اور ایف بی آر کی ٹیم نے، وہ سیلز ٹیکس پیٹرولیم پروڈکٹس کے بغیر ہے. پچھلے آپ جانتے ہیں کہ مارچ میں پچھلی حکومت نے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دیا تھا. یہ جو ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا 6100 ارب روپے کا، وہ سیل ٹیکس لگانے کے بعد کیا تھا. تو جب سیل ٹیکس ہٹا دیا گیا تو مجھے پچھلے چیئرمین نے بھی یہ فرمایا تھا، اور جنرل اس کی بات تھی کہ مفتاح صاحب اگر سیل ٹیکس ہٹ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ میں 6100 ارب تک نہیں پہنچ سکوں گا. تو میں نے ان چیئرمین سے کہا تھا کہ آپ 6000 ارب تک پہنچ جائیں، یہ بھی کافی ہے میرے لیے، لیکن میں سیلز ٹیکس نہیں لگا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا ہم چیئرمین سے میں نے مزید بات کی کہ وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لے رہے ہیں، تو ہم نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہم 6050 ارب روپے تک کر لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ ایک اور ریکارڈ کیا ہے کہ اس کوارٹر کے اندر ہم نے پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں اگر سیل ٹیکس کو نکال دیں کیلکولیشن سے، یا کم از کم اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اس پہ نہیں لگا، تو 45% گراس ہم نے اضافہ کیا ہے اور 43% نیٹ اضافہ کیا ہے. 45% ایک سال کے اندر ٹیکس بڑھا دینا ایئر آن ایئر مطلب کمال ہے. مطلب آپ سوچیں کہ جو بھی گروتھ ریٹ ہے، جو بھی انفلیشن ہے، ہم نے 45% ایئر آن ایئر ایک کوارٹر کے اندر ٹیکس بڑھایا ہے، which I think is a compliment to this government, but also a compliment to the FBR team, but finally really a compliment to the people of Pakistan, the taxpayers of Pakistan. تو میں ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں پاکستانی ٹیکس پیئرز کا. میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ اگین یہ پورے کوارٹر میں ہم نے یہ نہیں ہے کہ ٹیکس بڑھانے کے لیے ریفنڈ روکے ہیں. خدا نخواستہ ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک کوارٹر میں 100 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. 105 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی ہم نے کام کر لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انکم ٹیکس کی مد میں کبھی بھی 300 ارب روپے سے زیادہ انکم ٹیکس نہیں لیا کسی بھی مہینے میں، اور انفیکٹ 262 ارب روپے ہمارا میکسیمم تھا. اس مہینے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم 379 ارب روپیہ انکم ٹیکس کی مد میں لیا، جو بھی ایک بہت ہیلدی سائن بھی ہے اور ایک بہت ان کی ایفیشنسی نظر آتی ہے ایف بی آر کے عملے کی، کیونکہ اس میں بڑے ایڈمنسٹریٹو میجرز لگے ہیں، اور یہ 45% زیادہ ہے. اب دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں چیئرمین صاحب سے بات کروں گا کہ وہ بات کریں. دو باتیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں. نمبر ایک کہ 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا گیا. 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس جولائی کے مہینے کا ٹیکس ہم نے نہیں لیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جولائی کے پورے مہینوں کا ٹیکس لیتے تھے. ہم نے 1 روپیہ کسی سے ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا گیا. نمبر ایک. ہاں، ہدف پورا کرنے کے لیے ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لیا. نمبر دو، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ کل کے دن کے اندر ایف بی آر میں جتنے بھی پروسیسڈ کلیمز تھے، جس کے آر پی اوز ایشو ہو گئے تھے، جتنا سیلز ٹیکس کا آر پی اوز ایشو ہو گئے تھے، ہم نے سب کلیمز دے دیے. جتنے انکم ٹیکس کے کلیمز تھے ہم نے سب ادا کر دیے. جتنے فاسٹر کے کلیم تھے، وہ جو 5 سیکٹر ہوتے ہیں جس کو تیزی سے دینا ہوتا ہے 3 دن کے اندر،
جتنے کلیمز تھے ہم نے کل کے دن میں سب دے دیے. کسٹم کی کوئی ایکسپورٹ ریبیٹس ہوتی ہیں جو تھوڑے بڑے اس کے کلیمز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے جتنے پروسیس تھے سارے دے دیے. کل کے دن کے بعد اس وقت ₹1 کا ایف بی آر کے اوپر وہ قرض نہیں ہے جو پروسیس ہو چکا ہے. ہاں ایسے کلیمز ہیں جو پروسیس نہیں ہوئے, جس کے کاغذات مکمل نہیں ہوئے, یا کوئی آڈٹ ہو رہا ہے, یا کوئی اور اس کے اندر لکونہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے روکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے وہ کلیمز بھی پورے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم جلد از جلد دے دیں گے جولائی کے مہینے میں. لیکن کل کے دن میں یہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ جتنے کلیمز تھے ہم نے سارے کے سارے دے دیے, اور میرے خیال سے ₹30 ارب کے اوپر دیے. اور کل یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس مہینے ₹42 ارب ہم نے جو ₹39 ارب کل کے جو دیے ہیں, اس کے علاوہ ₹42 ارب ہم نے دیے ہیں ڈی ایل ٹی ایل کے کلیمز. یہ ڈی ایل ٹی ایل کے وہ کلیمز بھی اس میں موجود تھے پینڈنگ, جو کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے زمانے میں کچھ ایکسپورٹرز کے تھے وہ تھے, خان صاحب کے زمانے میں ایکسپورٹرز کے کلیم تھے وہ تھے, جب کچھ عرصے تک شاید عباسی وزیر اعظم بنے اور ایکسپورٹرز کے کلیم تھے وہ تھے. جتنے بھی کلیمز تھے یہ جون کے مہینے میں اسٹیٹ بینک نے ₹42 ارب کے کلیمز رکھے ہوئے تھے. کامرس ڈپارٹمنٹ نے مجھے بتایا, کامرس ڈویژن نے, کہ 42 ارب کے کلیمز ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے مجھے ہدایت دی کہ سارے کے سارے کلیمز دے دو پیسے, تو ہم نے سارے کے سارے وہ پیسے دے دیے. تو کم از کم تقریباً ₹100 ارب ہم نے بزنسز کے اندر اس وقت ڈالا ہے, جس سے کہ ان کے کاسٹ آف کیپٹل بھی کم ہوگا اور ان کو ورکنگ کیپٹل بڑھے گا انشاءاللہ, جس سے اگلے سال ایکسپورٹس بڑھانے میں مدد ملے گی. اب آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پچھلی حکومت نے 6100 ارب کیا تھا دسمبر میں ٹارگٹ, تو اس کے اندر مارچ تک سیلز ٹیکس ہوتا تھا تھوڑا سا پی او ایل پروڈکٹس کے اوپر, اور پچھلے سال تو زیادہ تھا. اس کے بعد انہوں نے پی او ایل پروڈکٹس کے اوپر, پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر, ان کے پیٹرول, ڈیزل, کیروسین, لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر سیل ٹیکس ختم کر دیا. پچھلے سال اس مد میں میرے خیال سے 150 ارب سے زیادہ ملے تھے. جب ہم نے یہ ختم کر دیا تو پچھلے چیئرمین سے بھی میری بات ہوئی تھی, اور بڑی ریزنیبل بات انہوں نے کہی تھی کہ مفتیٰ صاحب, ہم اگر آپ سیلز ٹیکس نہیں لگائیں گے پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر تو میں 6100 ارب نہیں کر سکوں گا, آپ 100 ارب ٹارگٹ کا کم کر دیں. اور یہ چیئرمین نے بھی بات کی تھی. مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ریکارڈ ریبیٹ دینے کے باوجود نہ صرف انہوں نے 6100 ارب جو کہ شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا ہوا تھا کہ تم نے 6100 ارب پہنچنا ہے, جبکہ میں نے آئی ایم ایف کو میکسیمم لکھوایا تھا وہ 66,050 ارب لکھوایا تھا, نہ صرف یہ 6100 ارب پہ پہنچے, اس سے 20 ارب تجاوز کر کے گئے تھے. اور میں جب ان کے دفتر کل گیا تھا تو انہوں نے ایک دن پہلے خود یا کسی سے لکھوا لیا تھا کہ میں 20 ارب تجاوز کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عہد پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر کے آیا ہے. سو میں سچی بات ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں کہ چیئرمین صاحب نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کبھی. اور میں چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں تمام ممبران جو بھی ہیں کسٹمز کے, پالیسی کے, آپریشنز کے, انلینڈ ریونیو کے, پالیسی کے, آپریشنز کے, اور دیگر اور جو ممبران ہیں, جتنے کسٹم آفیسرز ہیں, جتنے انکم ٹیکس آفیسرز ہیں, ایف بی آر کے تمام عملے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. اور میں خاص طور پر اپنے ٹیکس پیئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے چیئرمین صاحب کو یہ توفیق دی ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ کام ہوا, تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اب گزارش کروں گا چیئرمین صاحب سے کہ وہ کچھ بات کریں. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن. اور یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی ایف بی آر کی جی, جس میں منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ آخری جو کوارٹر ہے وہ ہمارا سب سے زیادہ ٹف تھا, کیونکہ آخری کوارٹر کے ٹارگٹس بھی بہت زیادہ تھے. اور جب مارچ کا اینڈ آیا تو ہماری جو گروتھ تھی وہ اگر آپ جولائی اور کوارٹرلی اس کا انالیسس کریں تو وہ گریجولی بڑی ڈکلائن کر رہی تھی. اور چونکہ ہمارے پاس سیلز ٹیکس ڈومیسٹک میں تقریباً ہر مہینے 40 سے 45 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا تھا, سو یہ ایک چیلنج تھا کہ ہم اگلے 3 مہینوں کے ٹارگٹس اپنے کیسے کریں گے, اور یہ جو ریوائز ٹارگٹ 6100 کا تھا اس تک کیسے پہنچیں گے. سو ایف بی آر میں ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی جی, وہ اسٹریٹجی ہماری انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو میجرز کی تھی, جس میں مینلی جو ہماری کرنٹ اور ایریئر ڈیمانڈ کی ریکوری ہے اس پہ ہم نے زور دیا. اور اس مد میں ہم نے, یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی 250 ارب روپیہ ہم نے جو انفورسمنٹ میجرز ہیں اس سے ہم نے جمع کیا ہے. سو یہ بھی ایک ہسٹوریکل فگر ہے جو ایف بی آر میں اتنی بڑی اماؤنٹ انفورسمنٹ میجرز سے کبھی جمع نہیں ہوتی. انفورسمنٹ میجرز میں 2-3 کمپوننٹس ہیں جی. ایک تو جو فائلنگ آف ریٹرنز ہیں
ہم نے اس سال میں تقریباً کوئی 3,20,000 ریٹرنز فائل کروائی ہیں رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز کی، جو رجسٹرڈ تو تھے سسٹم میں لیکن وہ ریٹرن فائل نہیں کر رہے تھے. سو اس میں انکم ٹیکس بھی ہے، اس کے اندر سیلز ٹیکس بھی ہے، اور اس مد میں یہ کتنے پیریڈ میں کروائیں صاحب جو آپ بتا رہے ہیں 3,20,000؟ 3,20,000 پورے سال کا فگر ہے، لیکن اس میں جو آخری کوارٹر ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 1.25 لاکھ ریٹرن صرف آخری کوارٹر کے اندر ہے اس کے. سو اس کے علاوہ جو ہماری کرنٹ اور ایریئر ڈیمانڈ ہوتی ہے جو ریکوریبل پڑی ہوئی تھی، اس کی ریکوری ہم نے کی ہے. پھر ہم نے لاسٹ ایئر ایک ایڈوانس ٹیکس کی مانیٹرنگ کا سسٹم بنایا تھا، جس کے تحت جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ایک انٹیمیشن ایشو ہوتی ہے سسٹم بیسڈ، اور اس کو اپنی لائبلٹی کا ہم بتاتے ہیں کہ کیا لائبلٹی ہے. وہ چونکہ لاسٹ ایئر اس کو ہم نے ان پلیس کیا تھا، اس کے ریزلٹس اس دفعہ آئے ہیں. سو ایڈوانس ٹیکس کی مد میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً کوئی 58% انکریز ہے لاسٹ ایئر سے، کیونکہ اس سے کمپلائنس بہت بہتر ہوئی ہے. اس کی اماؤنٹ ہے جی میرے پاس ایڈوانس ٹیکس کی 565 بلین ہے ایڈوانس ٹیکس ایز کمپیئرڈ ود 360 بلین لاسٹ ایئر. 565 بلین ایز کمپیئرڈ ود 360 بلین لاسٹ ایئر. سو اب آگے جو پچھلے دفعہ بھی آپ لوگوں سے ٹیکنیکل بریفنگ جب ہوئی تھی، تو آگے جو ہمارا پلان ہے وہ سارا یہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی بیس جو انٹرونشنز ہیں وہ ہمارا اس دفعہ کا اگلے سال کا جو ٹاپ پرائرٹی ایریا ہے. اس کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے جو ہم نے سگریٹس پہ آج 1 جولائی سے انفورس ہو گیا ہے. اس میں ہمیں کچھ تھوڑا سا سیٹ بیک ملا تھا جب وہ کورٹس سے سٹے ہو گیا تھا. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پٹیشنز تھیں وہ ڈسمس ہو گئی ہیں، اور اب وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ پٹیشنز فائل کی ہوئی تھیں اب وہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، اور ان پہ ٹریک اینڈ ٹریس آج سے ہم نے نافذ کر لیا ہے. یہ 12 کمپنیز تھیں جی جنہوں نے یہ کیا ہوا تھا، اور ان 12 کمپنیز سے آج سے ہم نے یہ سٹیمپس کا سسٹم اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں یہ ہوا تھا. اس کے بعد جو ہمارا پلان ہے وہ اگین 1 جولائی سے جو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ ہمارا فرٹیلائزر سیکٹر ہے اور سیمنٹ سیکٹر ہے. یہ 2 سیکٹرز ہیں جن کی ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس میں امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اس کی بھی موڈیلٹیز، اس کے ایگریمنٹس وغیرہ سارے سائن ہو گئے ہیں. چونکہ جو اکوپمنٹ ہے یہ امپورٹ ہوتا ہے اور اسپیشلائز اکوپمنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ بارکوڈ کے علاوہ یہ جو سٹیمپس ہیں جو ٹریک اینڈ ٹریس میں جس طرح شوگر میں ہم نے لاسٹ ایئر کیا تھا، بارکوڈ کے علاوہ وہ سٹیمپ ہے، اور اس بار کوڈ نہیں اسے کہتے، وہ سٹیمپ ہے اور اس کا ایک ریڈر ہے اسپیشل. بار کوڈ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے نا جی. یہ فزیکل سٹیمپ ہے جو آلٹر یا ٹیمپر نہیں کی جا سکتی. سو یہ ایک تو یہ ہمارا ہے جی. دوسرا ہمارا جو پی او ایس کا انیشیٹو ہے اس میں انیشلی تھوڑا سا سلو تھا اس کی امپلیمنٹیشن. لاسٹ ایئر ہم نے اس کے اندر تقریباً 4,000 نئے ریٹیلرز ایڈ کیے ہیں، اور جو اگلا یہ والا سال ہے اس میں جو ہمارا ایم ہے وہ تقریباً 11 سے 12,000 نئے ریٹیلرز ہم نے ایڈ کرنے ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹریٹجک میپ بنوایا ہے ایف بی آر کا، جس کے اندر ہمارے کوارٹرلی ٹارگٹس اسائن ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کے. جو ہماری یہ انفورسمنٹ میجرز ہیں، ہر کوارٹر میں ہم کیا میجرز لیں گے، اس کی ٹائم لائنز کیا ہیں، وہ پوری طے ہو گئی ہیں، اور اس حساب سے اب ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اگلے سال میں جو ہمارا براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے اس میں 2-3 طریقوں سے ہم اس کو ہماری جو انٹرونشن ہے، ایک تو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے جو نادرا سے ہم ڈیٹا شیئر ہم نے کیا ہے، وہ کچھ ڈیٹا آ گیا ہے اس کو ہم سفٹ کر رہے ہیں، اور اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہم نئے ٹیکس پیئرز بک کرویں گے. دوسرا ہم نے جو یہ فکسڈ سیلز ٹیکس کا جو ٹیئر 2 کے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، یہ بھی ہمارا جو اس سال کا ٹارگٹ ہے جو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے، وہ تقریباً 7 لاکھ نئے ٹریڈرز ہیں. ان کو ہم سسٹم پہ لے کے آئیں گے جو پہلے رجسٹرڈ نہیں تھے اور نہ انکم ٹیکس دے رہے تھے، اور سیلز ٹیکس بہت ہی معمولی سا بجلی کے بل کے اوپر دیتے تھے، الیکٹریسٹی بل کے اوپر جو فکس سیلز ٹیکس کے رجیم ہے. سو یہ بھی ہمارا یہ والا انیشیٹو ہے. تھینک یو. ثناء اللہ صاحب سر ایک سوال سر. ایک تو آپ قوم کو آپ نے مبارکباد دیا، قوم بھی مبارکباد آپ کو دے رہی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آج ہول سیل پرائس انڈیکس 38% سے بڑھ گیا.
और CPI 21.32% हुआ है, वो भी 15 साल बाद हुआ है, ये भी आपको एजाज जा रहा है। तो इसमें ये टैक्स का फैक्टर कितना है और बाकी जो आपके बयर्स हैं उनका कितना फैक्टर है और आगे क्या सूरत हाल होगी? और डॉलर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है, डॉलर के ऊपर चले? इसमें जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, इसमें जो मेजर फैक्टर है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो थी वो हुकूमत पिछले 2-3 महीने में नुकसान में बेच रही थी। जब से खान साहब की हुकूमत, खान साहब को डर लगा और उन्होंने मार्च के अंदर जब यूनिलैटरली प्राइस कम कर दी, और उस वक्त के बाद से ये $90 से बढ़ती हुई इंटरनेशनल प्राइस $123-140 तक पहुंच गई थी, $124 तक पहुंच गई थी ब्रेंट ऑयल की प्राइस। और कल भी जब प्राइस चेंज हुई तो ब्रेंट ऑयल 114 पे था, पिछले हफ्ते 118 पे था। तो जब इंटरनेशनली इतनी महंगी प्राइस हो गई तो जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त हमारे लिए दो रास्ते थे। एक तो ये कि अपनी कौम को हम थोड़े अरसे तक और सस्ता पेट्रोल बेच सकते और फिर श्रीलंका का हाल करते, डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाते और 8-8 घंटे तक लाइनें लगती पेट्रोल पंप में और 400 रुपये का रुपया हो जाता डॉलर का। दूसरी ये थी कि हम मुश्किल फ़ैसले ले लेते कि भाई जितने का पेट्रोल दुनिया से मिल रहा है उतने का हम बेचना शुरू कर दें। तो हमने फिर आखिरकार वो फैसला किया कि जितने में दुनिया हुकूमत को कॉस्ट पड़ रही है उतने में दे दिया। कल हमने पहली मरतबा इसके ऊपर टैक्स लगाया है अपनी हुकूमत में आने के बाद, 5 रुपये डीजल पे और 10 रुपये पेट्रोल पे। ये टैक्स, अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि क्यों लगाया, लेकिन मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट किया था, और आप लोग सब क्योंकि इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं काफ़ी इसमें से, आपको ये जानते हैं कि जो एग्रीमेंट किया था PTI की हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में IMF से, उसके तहत हर महीने 4 रुपये बढ़ाकर 30 रुपये पेट्रोलियम के ऊपर PDL लगना था, लेवी, और 17% टैक्स लगना था। कल की जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक 30 रुपये पेट्रोल के ऊपर टैक्स, लेवी का टैक्स लगना था और 75 रुपये सेल्स टैक्स लगना था। नहीं सॉरी, 45 रुपये सेल टैक्स लगना था, माफ़ कीजिएगा, 45 रुपये सेल टैक्स लगना था और 30 रुपये यानी कि 75 रुपये टैक्स और लगना था। हमने 10 लगाया है तो खान साहब के हिसाब से वो 65 रुपये और टैक्स लगना चाहिए। इसी तरह डीजल पे कल हमने 5 रुपये टैक्स लगाया है। खान साहब के हिसाब से जो शौकत तरीन साहब साइन करके गए IMF से, लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट में है कि 30 रुपये लेवी लगानी थी और 17% सेल टैक्स लगाना था। उसके हिसाब से 51 रुपये सेल टैक्स बनता है, 30 रुपये लेवी बनती है, टोटल 81 रुपये बनते हैं। हमने 5 रुपये लगाया, इसका मतलब है कि यहाँ से 76 रुपये और महंगा होना था। ये मुआहदा करके गए जो मैंने बहाल करा है, लेकिन जिसके अंदर मैंने ये रियायत की है कि मैं ये रियायत मांगी IMF से और हमने करवाई है। ये बात करके आई है अल्लाह की मेहरबानी से कि हम इतना टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये कि दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमत इतनी बढ़ गई है कि इसका नुकसान हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगेन हम चाहें तो 2-3 महीने के लिए ये पार्टी कर सकते हैं, 2-3 महीने सस्ता बेच सकते हैं, लेकिन 2 महीने बाद आपके पास डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। फिर अगर आप दिवाली की तरफ जाना चाहते हैं, ये श्रीलंका ने चॉइस करी थी, जो साबिक वज़ीर आज़म थे इनके, उन्होंने ये चॉइस की थी। उन्होंने कहा था हम किसी को पैसे नहीं देंगे और हम नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोल। फिर ये क्या हुआ? तो ये चीज़ हम भी कर सकते थे, लेकिन जब 120 अरब रुपए का आपको नुकसान हो रहा है एक महीने का पेट्रोल के ऊपर, और आपकी हुकूमत चलाने का खर्चा 440 अरब रुपए यानी कि 3 गुना ज़्यादा खर्चा है, तो फिर आप देख लीजिए कि कितने अरसे तक आप इस तरह जिंदा रह सकते हैं। जी मैदान सर, दो हैं, एक तो GST और डोमेस्टिक, उसकी करेक्शन क्या नहीं है, और दूसरा ये है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब तक होगा? IMF ने, जैसा कि आप जानते हैं कि MEFP हमको भेज दिया, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी, जिसके तहत जिसके बेसिस पे हमने इनसे एग्रीमेंट करना है। जो IMF का एग्रीमेंट आया है उसके पोर्शंस हमने, पावर का पोर्शन पावर के डिवीजन को दे दिया, पावर के सेक्रेटरी को दे दिया, पेट्रोलियम का डिवीजन पेट्रोलियम के सेक्रेटरी को दे दिया, वगैरह वगैरह। मतलब अब सब सारे सेक्रेटरी साहिबान जो हैं वो अपने अपने जवाब तहरीर कर रहे हैं, उसको हम कोलेट करेंगे और इंशाल्लाह वीकेंड पे हमने भेज दिया। और ज़ाहिर है IMF से रोज़ बात करते हैं हम लोग। मेरा ये ख्याल है कि 1-2 दिन के अंदर, मैं उजलत नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो उजलत पिछले दौर में दिखाई गई है उसके नताइज हमारे सामने खड़े हैं आज, तो मैं उजलत नहीं करना चाह रहा हूँ कि गलती ना हो जाए। 1-2 दिन लगेंगे मुझे, 1-2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद हम सही मुस्बत तरीके पे इंशाअल्लाह ताला इनसे फैसला कर लेंगे और उसके बाद फिर IMF का ये अग्रीमेंट हो जाएगा। अब कोई हर्डल नहीं है, जो मसाइल थे, जो मुश्किल हालात थे वो तो हम कर चुके हैं, जो भी फैसले मुश्किल हैं वो कल भी आपने देखा है कि हमने रात को एक मुश्किल फैसला किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला IMF का एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। आखिरी सवाल GST मुझे ये चेयरमैन साहब को पता होगा। 990 बिलियन जी, 990 अरब। पिछले साल ये था जी 1032।
آخری سوال ریاض صاحب 990 اور 1032. ظہیر صاحب ایک منٹ جی میں آپ کے آزاد بھائی ان کے بعد آ جاتا ہوں، ان کے بعد آپ سے ضرور ضرور جواب دوں. چلے آپ پہلے پوچھ لیں، آپ پہلے پوچھ لیں. ایک تو آپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پہ میرے پاس ابھی بھی میسج ہے 5:15 کا ٹائم ہے. میں بزنس ریکارڈ سے ہوں، ظہیر عباسی میرا نام 5:15 کا نہیں ہے. 5:15 کا میرے پاس میسج ہے کہ اسی ٹائم ہے. اتنی مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے جی کہ ہم ٹائم بھی پہنچ بھی نہیں سکتے اور نہ بھی کوسچن کر سکتے. زہیر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں اور سچ بتاؤں میں آپ سے 2:15 پہ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر سے پہنچا ہوں اور 3:15 پھر ہم نے کی. میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، 2:20 لیکن پھر 3:15. جی آپ بھائی سوال جی سوال پوچھ لیجیے. جی آپ پوچھ لیں سوال. جو آپ کی نیگوشیشن ہے سر، جی ادھر آئیے. MEFP میں سٹارٹ ہو رہی ہے. اچھا بھائی MEFP انہوں نے میرے خیال سے تین دن پہلے بھیجا ہے اور جب انہوں نے بھیجا ہے اسی دن رات کو جو ہے وہ IMF سے پہلا راؤنڈ ہو گیا تھا. MEFP پہ نیگوسیشن تو شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے. کچھ کلیریفیکیشن ہم مانگ رہے ہیں، کچھ کلیریفیکیشن وہ مانگ رہے ہیں، کچھ ان کو چیزیں دیکھنی ہیں، کچھ ہم نے چیزیں سمجھنی ہیں. تو بات چیت تو شروع ہو گئی ہے. جی بھائی آخری سوال. آخری سوال ظہیر عباسی صاحب. نہیں ظہیر عباسی نہیں ہو گیا ہے. ریاض صاحب صاحب کر لو. میں جی ریاض صاحب. پھر کر رہے ہیں نا ظہیر عباسی. تھینک یو سر. یہ سر آپ نے اپنے جو FBR کی پرفارمنس کے حوالے سے بتایا ہے، اس میں ٹیکس ٹو GDP کی شرح کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا کہ ایک سال کے اندر آپ نے اس میں کتنا اضافہ کیا ہے. دوسرا جو پیٹرولیم پروڈکٹس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس بھی نہیں تھا، لیوی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے اتنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے، ٹارگیٹ سے بھی ابو کیا ہے. اس میں آپ کسٹم ڈیوٹی کتنی لیتے رہے ہیں اور کیا اس پہ کوئی اور بھی ٹیکس ہے سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی یا اس طرح کا، اور وہ کتنی ہے؟ نمبر 1 سر. مفتہ صاحب سے یہ سوال ہے سر کہ یہ سر آپ نے جو IMF کے حوالے سے بتایا ہے کہ MEF ہم نے بھیج دیا، اس میں انہوں نے جو ٹارگیٹ رکھے تھے پچھلی گورنمنٹ نے. شوکت ترین صاحب سے بھی ہم یہ پوچھتے رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کیا ہے، تو وہ کہتے تھے انٹرنیشنل پرائسز اوپر جا رہی ہیں. تو ہم نے ان سے پھر یہ کہا تھا، عرض کی تھی دست بستہ کہ کیا پاکستان کی جو یہ برائلر مرغی ہے اور ٹماٹر ہے یہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مہنگائی کے وقت؟ برائلر مرغی تو امپورٹ نہیں کرتے، ویسے اس کا گرینڈ پیرنٹ چک امپورٹ ہوتی ہے اور ٹماٹر بالکل امپورٹ نہیں کرتے. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جو مہنگائی اصل آئی ہے اس مہینے میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ ہوتی ہے. جی چمن صاحب آپ جواب دیں. اس میں ایک تو خیر وہ جو کسٹمز ڈیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، کسٹمز ڈیوٹی جو موٹر اسپرٹ پہ ہے وہ 10%. ڈفرینٹ اس کے ریٹس ہیں، بٹ ایک ڈسٹورشن تھی جو ہم نے اس دفعہ وہ ٹھیک کر لی ہے. وہ موٹر اسپرٹ کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی 10% تھی، سوائے چائنا کے جہاں ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا وہاں وہ 0% تھی. سو اب ہم نے اکراس دی بورڈ کسٹمز ڈیوٹی 0 کر دی ہے، لیکن 10% ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی ہے تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. نہیں سارے اس MS پروڈکٹ کے اوپر کہ آپ جہاں سے بھی منگوائیں گے 10% ریگولیٹری ڈیوٹی اس کی دینی پڑے گی. مجھے ٹیکس وہ جو دیکھیں ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ میرے پاس ایگزیکٹلی ابھی کیلکولیٹڈ فگر نہیں ہے کیونکہ فگرز فائنل ہونے میں دیں. 8.8 ہوگا یا یہ پھر نہیں بھائی ریاست نہیں یہ کریڈٹ نہیں لے رہے آپ. پھر اگر آپ بتا رہے ہیں نا تو پھر سچ تو بتا ہی رہے ہیں. سوری نہیں صحیح بتا رہے، لیکن پھر پورا بتائیے کہ 11.1 تھی جب نون چھوڑ کے گئی تھی. PTI کے 3 سال میں کم ہوئی، اس سال 8.6 ہو گئی ہے. 8.8 نہیں میں تو میں بتا رہا ہوں 8.8 ہے اور اگلے سال میں 9 سے بڑھا کے دکھاؤں گا.